بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کی نشانی۔ دعا کی قبولیت کا تصور اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی سکون کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ کے پاس جانے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کبھی فوری طور پر، کبھی دیر سے، اور کبھی اس شکل میں جو انسان کی سوچ سے بھی بہتر ہو۔ نمبر 2، دعا قبول ہونے کی علامات۔ دعا کی قبولیت کی علامتیں مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تم میں سے کوئی شخص جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بدلے اسے کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کے لیے آخرت میں ایک انعام محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کی قبولیت کی علامتیں ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ہم نے چاہا تھا۔ کبھی اللہ کی رضا میں چھپی ہوتی ہے اور کبھی ہم اسے فوراً سمجھ نہیں پاتے۔ دعا کی قبولیت کی علامتیں یہ ہو سکتی ہے: دل کی سکونت۔ جب انسان دعا کرنے کے بعد دل میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ حالات میں تبدیلی۔ کبھی اللہ فوراً دعا کا جواب دیتا ہے اور حالات میں فوری تبدیلی آتی ہے۔ صبر و تحمل کا آنا۔ جب دعاؤں کی فوری اثرات نظر نہیں آتے تو انسان میں صبر کی خصوصیت آ جاتی ہے۔ نمبر 3، دعا قبول ہونے کا وظیفہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ خاص اذکار اور وظائف بھی ہیں جنہیں قرآن و حدیث سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسماء الحسنی کا ورد۔ قرآن میں اللہ کے ناموں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے بعض خصوصی ناموں کا ورد دعا کی قبولیت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ یا ودود، محبت اور تعلق بڑھانے کے لیے۔ یا رحمان، اللہ کی بے شمار رحمت کے حصول کے لیے۔ یا کریم، اللہ سے کرم اور سخاوت کی دعا کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 بار یا رحمان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بہت طاقتور ہے اور اس کی تلاوت ہر دعا کے آغاز میں کرنا بہت مفید ہے۔ اس میں مکمل توحید اور اللہ کی مدد کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، خاص طور پر آیات نمبر 285 286 تک دعا کی قبولیت کے لیے بہت مبارک سمجھی جاتی ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے دل کی صفائی اور ذہن کی تیزی آتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں سزا دیتا۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 286۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت ہمارے حالات سے آگے ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ہمیشہ بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔